کافروں کو کیسا ہے دیکھیں، ہندو گناہ کرتے ہیں پھر وہ گنگا میں جا کے نہا لیتے ہیں، پوتر ہو گئے صاحب، سارے گناہ نکل گئے ان کے، صاف ستھرے ہو گئے۔ ایسے ہی کرسچن حضرات جو ہیں وہ پادری کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، پادری کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے جاؤ نئے سرے سے اسٹارٹ کر لو۔ ہمارے مذہب اسلام میں توبہ کا تصور ہے، ضرور ہے کہ اگر آپ گناہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو توبہ کریں، گناہ بخشے جائیں گے، لیکن وہ گناہ بخشے جانا یقینی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ ہی قبول نہ کرے، اس لیے ہمیں توبہ کرنے کے بعد پھر مسلسل اس کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ حج کے اندر بھی جو میدان عرفات میں آئے تو حقوق اللہ کی معافی ہے، اور مزدلفہ میں آ جائیں تو حقوق العباد کی معافی ہے، لیکن کنفرم کوئی ہے، وہ ہے، اعلان ہوا ہے، لیکن آپ کو مجھے حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ضروری کوئی ہے۔ بہت سے لوگ حرام سے حج کرتے ہیں، مال مشکوک سے، ان کا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ ایسے وہاں جا کر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں بعض اوقات وہاں کے ماحول سے، گرمیوں کے شکوے کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے شکوے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو نامقبول کر دے۔ تو اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ توبہ اپنے پہلے بات تو گناہ نہ ہو، اگر باتقاضائے بشریت ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ ہاں اسباب ایسے اللہ نے بنا دیے ہیں بہت سارے، آپ وضو کریں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، نماز کے لیے آئیں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ بخشے جائیں گے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو، اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا سامان فرماتا ہے۔ اسباب بہت سارے بنائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا ہو کہ تم گناہ کرتے رہو اور فضیلت والے کام بھی کرتے رہو تاکہ تمہارے گناہ بھی سزا بھی نہ ملے اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ غلط روش ہے جو ہمیں ختم کرنی چاہیے۔